بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ہود۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام را، یہ کتاب ہے جس کی آیتیں پہلے محکم کی گئی، پھر ایک دانا اور خبیر ہستی کی طرف سے ان کی تفصیل کی گئی کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ میں تمہاری جانب اس کی طرف سے ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں، اور یہ کہ تم اپنے رب سے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹ جاؤ۔ وہ تم کو ایک مدت تک اچھا لطف اٹھانے کا موقع دے گا اور ہر زیادہ کے مستحق کو اپنی طرف سے زیادہ عطا کرے گا، اور اگر تم پھر جاؤ تو میں تمہارے حق میں ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈراتا ہوں۔ تم سب کو اللہ کی طرف پلٹنا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ دیکھو یہ لوگ اپنے سینوں کو لپیٹتے ہیں تاکہ اس سے چھپ جائیں۔ خبردار، جب وہ کپڑوں سے اپنے آپ کو ڈھانپتے ہیں، اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں، اور وہ دلوں کی بات تک جاننے والا ہے۔ اور زمین پر کوئی چلنے والا ایسا نہیں جس کی روزی اللہ کے ذمے نہ ہو، اور وہ جانتا ہے جہاں کوئی ٹھہرتا ہے اور جہاں وہ سونپا جاتا ہے۔ سب کچھ ایک کھلی کتاب میں موجود ہے، اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، اور اس کا عرش پانی پر تھا تاکہ تم کو آزمائے کہ کون تم میں سے اچھا کام کرتا ہے۔ اور اگر آپ کہو کہ مرنے کے بعد تم لوگ اٹھائے جاؤ گے، تو منکرین کہتے ہیں کہ یہ تو ایک کھلا ہوا جادو ہے، اور اگر ہم کچھ مدت تک ان کی سزا کو روک دیں تو کہتے ہیں کہ کیا چیز اس کو روکے ہوئے ہے۔ سن لو، جس دن ان پر آ پڑے گا تو ان سے پھیرا نہ جائے گا، اور ان کو گھیر لے گی وہ چیز جس کا وہ مذاق اڑا رہے تھے۔ اور اگر ہم انسانوں کو اپنی کسی رحمت سے نوازتے ہیں پھر اس سے اس کو محروم کر دیتے ہیں تو وہ مایوس اور ناشکرا بن جاتا ہے۔ اور اگر کسی تکلیف کے بعد جو اس کو پہنچی تھی اس کو ہم نعمت سے نوازتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ ساری مصیبتیں مجھ سے دور ہو گئیں، اور وہ اترانے والا اکڑنے والا بن جاتا ہے۔ مگر جو لوگ صبر کرنے والے اور نیک عمل کرنے والے ہیں ان کے لیے بخشش ہے اور بڑا اجر ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اس چیز کا کچھ حصہ چھوڑ دیں جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، اور آپ اس بات پر تنگ دل ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ اس پر کوئی خزانہ کیوں نہیں اتارا گیا، یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا۔ آپ تو صرف ایک ڈرانے والے ہو، اور اللہ ہر چیز کا ذمہ دار ہے۔ کیا وہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اس کتاب کو گڑھ لیا ہے؟ کہہ دیجئے کہ تم بھی ایسی ہی 10 من گڑنت صورتیں بنا کر لے آؤ، اور اللہ کے سوا جس کو تم بلا سکو بلا لو، اگر تم سچے ہو۔ پس اگر وہ تمہارا کہا پورا نہ کر سکے تو جان لو کہ یہ اللہ کے علم سے اترا ہے، اور یہ کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر کیا تم حکم کو مانتے ہو؟ جو لوگ دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتے ہیں ہم ان کے اعمال کا بدلہ دنیا ہی میں دے دیتے ہیں، اور اس میں ان کے ساتھ کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے دنیا میں جو کچھ بنایا تھا وہ برباد ہوا اور خراب ہو گیا، اور جو کچھ انہوں نے کمایا تھا، بھلا ایک شخص جو اپنے رب کی طرف سے ایک دلیل پر ہے، اس کے بعد اللہ کی طرف سے اس کے لیے گواہ بھی آ گیا، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب رہنما اور رحمت کی حیثیت سے موجود تھی۔ ایسے ہی لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جماعتوں میں سے جو کوئی اس کا انکار کرے تو اس کے وعدے کی جگہ آگ ہے۔ پس آپ اس کے بارے میں شک میں نہ پڑیں، یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، مگر اکثر لوگ نہیں مانتے۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ گڑھے؟ ایسے لوگ اپنے رب کے سامنے پیش ہوں گے، اور گواہی دینے والے کہیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ گڑھا تھا۔ سن لو، اللہ کی لعنت ہے ظالموں کے اوپر، ان لوگوں کے اوپر جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں اور اس میں کجی ٹیڑھا پن ڈھونڈتے ہیں، اور یہی لوگ آخرت کے منکر ہیں۔
وہ لوگ زمین میں اللہ کو بے بس کرنے والے نہیں، اور نہ اللہ کے سوا ان کا کوئی مددگار ہے۔ ان پر 2 گنا عذاب ہوگا، وہ نہ سن سکتے ہیں اور نہ دیکھتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا، اور وہ سب کچھ ان سے کھو گیا جو انہوں نے گڑ رکھا تھا۔ اس میں شک نہیں کہ یہی لوگ آخرت میں سب سے زیادہ گھاٹے میں رہیں گے۔ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور اپنے رب کے سامنے عاجزی کی، وہی لوگ جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان دونوں گروہوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اندھا اور بہرا ہو اور دوسرا دیکھنے والا اور سننے والا۔ کیا یہ دونوں برابر ہو جائیں گے؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ اور ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا کہ میں تم کو کھلا ہوا ڈرانے والا ہوں، یہ کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ میں تم پر ایک دردناک عذاب کے دن کا اندیشہ رکھتا ہوں۔ اس کی قوم کے سرداروں نے، جنہوں نے انکار کیا تھا، کہا کہ ہم تو تم کو بس اپنے جیسا ایک آدمی دیکھتے ہیں، اور ہم نہیں دیکھتے کہ کسی نے تمہارے تابعداری کی ہو سوائے ان کے جو ہم میں بے حیثیت اور ناسمجھ لوگ ہیں، اور ہم نہیں دیکھتے کہ تم کو ہمارے اوپر کوئی بڑائی حاصل ہو، بلکہ ہم تو تم کو جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ نوح نے فرمایا، اے میری قوم، بتاؤ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل پر ہوں اور اس نے مجھ پر اپنے پاس سے رحمت بھیجی ہے، مگر وہ تم کو نظر نہ آئی، تو کیا ہم اس کو تم پر چپکا سکتے ہیں جبکہ تم اس سے بیزار ہو؟ اور اے میری قوم، میں اس پر تم سے کچھ مال نہیں مانگتا، میرا اجر تو بس اللہ کے ذمے ہے، اور میں ہرگز ان کو اپنے سے دور کرنے والا نہیں جو ایمان لائے ہیں۔ ان لوگوں کو اپنے رب سے ملنا ہے، مگر میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت میں مبتلا ہو۔ اور اے میری قوم، اللہ کے مقابلے میں کون میری مدد کرے گا اگر میں ان لوگوں کو دھتکار دوں؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ اور میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں غیب کی خبر رکھتا ہوں، اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، اور میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ جو لوگ تمہاری نگاہوں میں حقیر ہیں ان کو اللہ کوئی بھلائی نہیں دے گا۔ اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے۔ اگر میں ایسا کہوں تو میں ہی ظالم رہوں گا۔ انہوں نے کہا، اے نوح، تم نے ہم سے جھگڑا کیا اور بہت جھگڑا کر لیا، پس اب وہ چیز لے آؤ جس کا تم ہم سے وعدہ کرتے رہے ہو، اگر تم سچے ہو۔ نوح نے فرمایا، اس کو تمہارے اوپر اللہ ہی لائے گا اگر وہ چاہے گا، اور تم اس کے قابو سے باہر نہ جا سکو گے، اور میری نصیحت تم کو فائدہ نہیں دے گی اگر میں تم کو نصیحت کرنا چاہوں، جبکہ اللہ یہ چاہتا ہو کہ وہ تم کو گمراہ کر دے۔ وہی تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے۔ کیا وہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اس کو گڑھ لیا ہے؟ کہہ دیجئے کہ اگر میں نے اس کو گڑھا ہے تو میرا جرم میرے اوپر ہے، اور جو جرم تم کر رہے ہو اس سے میں بری ہوں۔ اور نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی گئی کہ اب آپ کی قوم میں سے کوئی ایمان نہیں لائے گا سوائے اس کے جو ایمان لا چکا، پس آپ ان کاموں پر غنیمت نہ ہو جو وہ کر رہے ہیں، اور ہمارے روبرو اور ہمارے حکم سے آپ کشتی بنائیے، اور ظالموں کے حق میں مجھ سے بات نہ کیجیے، بے شک یہ لوگ ڈوبنے والے ہیں۔ اور نوح کشتی بنانے لگے، اور جب کبھی ان کی قوم کے کوئی سردار ان کے پاس سے گزرتے تو وہ ان کا مذاق اڑاتے۔ نوح کہتے، اگر تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو تو ہم بھی تم پر ایک دن ہنسیں گے جیسے تم ہم پر ہنستے ہو۔ تم جلد ہی جان لوگے کہ وہ کون ہے جن پر وہ عذاب آتا ہے جو اس کو رسوا کر دے، اور اس پر وہ عذاب اترتا ہے جو ہمیشہ رہے گا، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا اور طوفان ابل پڑا تو ہم نے نوح سے کہا کہ ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں رکھ لو، اور اپنے گھر والوں کو بھی سوائے ان لوگوں کے جن کے بارے میں پہلے کہا جا چکا ہے، اور سب ایمان والوں کو بھی۔ اور تھوڑے ہی لوگ تھے جو نوح کے ساتھ ایمان لائے تھے۔ اور نوح نے کہا کہ کشتی میں سوار ہو جاؤ، اللہ کے نام سے اس کا چلنا ہے اور اس کا ٹھہرنا بھی، بے شک میرا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ اور کشتی پہاڑ جیسی موجوں کے درمیان ان کو لے کر چلنے لگی، اور نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا جو اس سے الگ تھا کہ اے میرے بیٹے،
ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ مت رہ۔ اس نے کہا میں کسی پہاڑ کی پناہ لے لوں گا جو مجھ کو پانی سے بچا لے گا۔ نوح نے کہا کہ آج کوئی اللہ کے حکم سے بچانے والا نہیں مگر وہ جس پر اللہ رحم کرے، اور دونوں کے درمیان موج حائل ہو گئی اور وہ ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا، اور کہا گیا کہ اے زمین اور پانی نگل لے، اور اے آسمان تھم جا، اور پانی سکھا دیا گیا، اور معاملے کا فیصلہ ہو گیا، اور کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی، اور کہہ دیا گیا کہ دور ہو ظالموں کی قوم۔ اور نوح نے اپنے رب کو پکارا اور کہا کہ اے میرے رب، میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے، اور بے شک آپ کا وعدہ سچا ہے، اور آپ سب سے بڑے حاکم ہیں۔ اللہ نے کہا اے نوح، وہ تمہارے گھر والوں میں سے نہیں، اس کے کام خراب ہیں، پس مجھ سے اس چیز کے لیے سوال نہ کرو جس کا تمہیں علم نہیں۔ میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ تم نادانوں میں سے نہ بنو۔ نوح نے کہا اے میرے رب، میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں کہ آپ سے وہ چیز مانگوں جس کا مجھے علم نہیں، اور اگر آپ مجھے معاف نہ کریں اور مجھ پر رحم نہ فرمائیں تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ کہا گیا کہ اے نوح، اترو ہماری طرف سے سلامتی کے ساتھ اور برکتوں کے ساتھ، تم پر اور ان گروہوں پر جو تمہارے ساتھ ہیں، اور ان سے ظہور میں آنے والے گروہ کی ہم ان کو فائدہ دیں گے، پھر ان کو ہماری طرف سے ایک دردناک عذاب پکڑ لے گا۔ یہ غیب کی خبریں ہیں جن کو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، اس سے پہلے نہ آپ ان کو جانتے تھے اور نہ آپ کی قوم، پس صبر کریں، بے شک نیک انجام ڈرانے والوں کے لیے ہے۔ اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا، اس نے کہا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تم نے محض جھوٹ گڑھ رکھے ہیں۔ اے میری قوم، میں اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو اسی پر ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، کیا تم سمجھتے نہیں؟ اور اے میری قوم، اپنے رب سے معافی چاہو، پھر اس کی طرف پلٹو، وہ تمہارے اوپر خوب بارشیں برسائے گا اور تمہاری قوت پر مزید قوت میں اضافہ کرے گا، اور تم مجرم ہو کر منہ نہ پھیر لو۔ انہوں نے کہا کہ اے ہود، تم ہمارے پاس کوئی کھلی نشانی لے کر نہیں آئے ہو، اور ہم تمہارے کہنے سے اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، اور ہم ہرگز تم کو ماننے والے نہیں ہیں۔ ہم تو یہی کہیں گے کہ تمہارے اوپر ہمارے معبودوں میں سے کسی کو مار پڑ گئی ہے۔ ہود نے کہا میں اللہ کو گواہ ٹھہراتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ میں بری ہوں اس سے جن کو تم شریک کرتے ہو، اس کے سوا، پس تم سب مل کر میرے خلاف تدبیر کرو، پھر مجھ کو مہلت نہ دو۔ میں نے اللہ پر بھروسہ کیا جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی چوٹی اس کے ہاتھ میں نہ ہو، بے شک میرا رب سیدھی راہ پر ہے۔ اگر تم منہ موڑتے ہو تو میں نے تم کو وہ پیغام پہنچا دیا جس کو دے کر مجھے تمہاری طرف بھیجا گیا تھا، اور میرا رب تمہاری جگہ تمہارے سوا کسی اور گروہ کو جانشین خلیفہ بنائے گا، اور تم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے۔ بے شک میرا رب ہر چیز پر نگہبان ہے۔ اور جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے اپنی رحمت سے بچا لیا ہود کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے، اور ہم نے ان کو ایک سخت عذاب سے بچا لیا۔ اور یہ عاد تھے کہ انہوں نے اپنے رب کی نشانیوں کا انکار کیا اور اس کے رسولوں کو نہ مانا، اور سرکش اور مخالف کی بات کی اتباع کی، اور ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی اس دنیا میں اور قیامت کے دن۔ سن لو، عاد نے اپنے رب کا انکار کیا، سن لو، دوری ہے عاد کے لیے جو ہود کی قوم تھی۔ اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں، اسی نے تم کو زمین سے بنایا اور اس میں تم کو آباد کیا، پس اس سے معافی چاہو، پھر اس کی طرف رجوع کرو، بے شک میرا رب قریب ہے، قبول کرنے والا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اے صالح، اس سے پہلے ہم کو تم سے امید تھی، کیا تم ہم کو اس کی عبادت سے روکتے ہو جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے، اور جس چیز کی طرف تم ہم کو بلاتے ہو اس کے بارے میں ہم کو سخت شبہ ہے اور ہم بڑے شک میں ہیں۔ اس نے کہا اے میری قوم، بتاؤ، اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوں
اور उसने मुझको अपने पास से रहमत दी है, तो मुझको अल्लाह से कौन बचाएगा अगर मैं उसकी नाफरमानी करूं। बस तुम कुछ नहीं बढ़ाओगे मेरे सिवाय नुकसान के। और ऐ मेरी कौम, ये अल्लाह की ऊंटनी तुम्हारे लिए एक निशानी है, बस उसको छोड़ दो कि अल्लाह की जमीन में खाए और उसको कोई तकलीफ न पहुंचाओ, वरना बहुत जल्द तुमको अजाब पकड़ लेगा। फिर उन्होंने उसके पांव काट डाले। तब सालेह ने कहा कि 3 दिन और अपने घरों में फायदा उठा लो, ये एक वादा है जो झूठा ना होगा। फिर जब हमारा हुक्म आ गया तो हमने अपनी रहमत से सालेह को और उन लोगों को जो उसके साथ ईमान लाए थे बचा लिया और उस दिन की रुसवाई से महफूज रखा। बेशक आपका रब ही ताकतवर जबरदस्त है। और जिन लोगों ने जुल्म किया था उनको एक हौलनाक आवाज ने पकड़ लिया। फिर सुबह को वे अपने घरों में औंधे पड़े रह गए, जैसे कि वे कभी उसमें बसे ही नहीं। सुनो, समूद ने अपने रब का इनकार किया। सुनो, फटकार है समूद के लिए। और इब्राहिम के पास हमारे फरिश्ते खुशखबरी लेकर आए और कहा कि तुम पर सलामती हो। इब्राहिम ने कहा, तुम पर भी सलामती हो। फिर देर न गुजरी कि इब्राहिम एक भुना हुआ बछड़ा ले आए। फिर जब देखा कि उनके हाथ खाने की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं तो खटक गए और दिल ही दिल में उनसे डरे। उन्होंने कहा कि डरो नहीं, हम लूत की कौम की तरफ भेजे गए हैं। और इब्राहिम की बीवी खड़ी थी, वह हंस पड़ी। बस हमने उनको इसहाक की खुशखबरी दी और इसहाक के आगे याकूब की। उसने कहा, ऐ खराबी, क्या मुझे बच्चा होगा, हालांकि मैं तो बुढ़िया हूं और ये मेरे शौहर भी बूढ़े हैं। ये तो एक अजीब बात है। फरिश्तों ने कहा, क्या तुम अल्लाह के हुक्म पर ताज्जुब करती हो? इब्राहिम के घर वालों, तुम पर अल्लाह की रहमतें और बरकतें हैं। बेशक अल्लाह निहायत काबिल तारीफ, बड़ी शान वाला है। फिर जब इब्राहिम का खौफ दूर हुआ तो उनको खुशखबरी मिली, तो वे हमसे कौम लूत के बारे में बहस करने लगे। बेशक इब्राहिम बड़े बुर्दबार, नर्म दिल और रुजू करने वाले थे। ऐ इब्राहिम, उसको छोड़ो, बेशक तुम्हारे रब का हुक्म आ चुका है और उन पर ऐसा अजाब आने वाला है जो लौटाया नहीं जाता। और जब हमारे फरिश्ते लूत के पास पहुंचे तो वह घबराए और उनके आने से तंग दिल हुआ। उसने कहा, आज का दिन बड़ा सख्त है। और उसकी कौम के लोग दौड़ते हुए उसके पास आए और वे पहले से बुरे काम कर रहे थे। लूत ने कहा, ऐ मेरी कौम, ये मेरी बेटियां हैं, वे तुम्हारे लिए ज्यादा पाकीज़ा हैं। बस तुम अल्लाह से डरो और मुझको मेरे मेहमानों के सामने रुस्वा ना करो। क्या तुम में कोई भला आदमी नहीं है? उन्होंने कहा, तुम जानते हो कि हमको तुम्हारी बेटियों से कुछ गर्ज नहीं और तुम जानते हो कि हम क्या चाहते हैं। लूत ने कहा, काश मेरे पास तुमसे मुकाबले की कुव्वत होती या मैं किसी मजबूत सहारे की पनाह लेता। फरिश्तों ने कहा कि ऐ लूत, हम आपके रब के भेजे हुए हैं, वे हरगिज आप तक पहुंच नहीं सकेंगे। बस आप अपने लोगों को लेकर कुछ रात रहे निकल जाइए और तुम में से कोई मुड़कर न देखेगा मगर आपकी बीवी की। उस पर वही कुछ गुजरने वाला है जो उन लोगों पर गुजरेगा। उनके लिए सुबह का वक्त मुकर्रर है, क्या सुबह करीब नहीं? फिर जब हमारा हुक्म आ पहुंचा तो हमने उस बस्ती को उलट पलट कर दिया और उस पर कंकरीले पत्थर बरसाए जो तह बतह थे, आपके रब के पास से निशान लगाए हुए। और वह बस्ती उन जालिमों से कुछ दूर नहीं। और मदियन की तरफ उनके भाई शुएब अलैहिस्सलाम को भेजा। उसने कहा कि ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। और नाप तौल में और वजन करने में कमी ना करो, मैं तुमको अच्छे हाल में देख रहा हूं। और मैं तुम पर एक घेर लेने वाले दिन के अजाब से डरता हूं। और ऐ मेरी कौम, नाप तौल को और वजन को पूरा करो इंसाफ के साथ और लोगों को उनकी चीजें घटा कर ना दो और जमीन में फसाद मचाते न फिरो। जो अल्लाह का दिया बच रहे वो तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम मोमिन हो, और मैं तुम्हारे ऊपर निगहबान नहीं हूं। उन्होंने कहा कि ऐ शुएब, क्या तुम्हारी नमाज तुमको ये सिखाती है कि हम उन चीजों को छोड़ दें जिनकी इबादत हमारे बाप दादा किया करते थे, या अपने माल में अपनी मर्जी के मुताबिक तसर्रुफ करना छोड़ दें? बस तुम ही तो एक अक्लमंद और नेक चलन आदमी हो। शुएब ने कहा कि ऐ मेरी कौम, बताओ, अगर मैं अपने रब की तरफ से एक वाज़ेह दलील पर हूं
اور اس نے اپنی جانب سے مجھ کو اچھا رزق بھی دیا، اور میں نہیں چاہتا کہ میں خود وہی کام کروں جس سے میں تم کو روک رہا ہوں۔ میں تو صرف اصلاح چاہتا ہوں، جہاں تک ہو سکے، اور مجھے توفیق تو اللہ ہی سے ملے گی۔ اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ اور اے میری قوم، ایسا نہ ہو کہ میری ضد کر کے تم پر وہ آفت آ پڑے جو قوم نوح یا قوم ہود یا قوم صالح پر آئی تھی، اور لوط کی قوم تو تم سے دور بھی نہیں۔ اور اپنے رب سے معافی مانگو، پھر اس کی طرف پلٹ آؤ، بے شک میرا رب مہربان ہے، محبت والا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اے شعیب، جو تم کہتے ہو اس کا بہت سا حصہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا، اور ہم تو دیکھتے ہیں کہ تم ہم میں کمزور ہو، اور اگر تمہاری برادری نہ ہوتی تو ہم تم کو پتھر مار مار کر ہلاک کر دیتے، اور تم ہم پر کچھ بھاری نہیں ہو۔ شعیب نے کہا، اے میری قوم، کیا میری برادری تم پر اللہ سے زیادہ بھاری ہے؟ اور اللہ کو تم نے پیٹھ پیچھے ڈال دیا ہے۔ بے شک میرے رب کے قابو میں ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اور اے میری قوم، تم اپنے طریقے پر کام کیے جاؤ، اور میں اپنے طریقے پر کام کرتا رہوں گا۔ جلد ہی تم کو معلوم ہو جائے گا کہ کس کے اوپر رسوا کرنے والا عذاب آتا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ اور انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں۔ اور جب ہمارا حکم آیا، ہم نے شعیب اور جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی رحمت سے بچا لیا، اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو کڑک نے پکڑ لیا، پس وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے، گویا کہ کبھی ان میں بسے ہی نہ تھے۔ سن لو، پھٹکار ہے مدین کو جیسے پھٹکار ہوئی تھی سمود کو، اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں اور واضح سند کے ساتھ بھیجا فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف۔ پھر وہ فرعون کے حکم پر چلے، حالانکہ فرعون کا کوئی حکم درست نہ تھا۔ قیامت کے دن وہ اپنی قوم کے آگے ہوگا اور ان کو آگ پر پہنچائے گا، اور کیسا برا گھاٹ ہے جس پر وہ پہنچیں گے، اور اس دنیا میں ان کے پیچھے لعنت ہوگی، اور قیامت کے دن بھی کیسا برا انعام ہے جو ان کو ملا۔ یہ بستیوں کے کچھ حالات ہیں جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں، ان میں سے بعض اب تک قائم ہیں اور بعض مٹ گئی، اور ہم نے ان پر ظلم نہ کیا بلکہ انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا۔ پھر جب آپ کے رب کا حکم آ گیا تو ان کے وہ معبود ان کے کچھ کام نہ آئے جن کو وہ اللہ کے سوا پکارتے تھے، اور انہوں نے ان کے حق میں بربادی کے سوا کچھ نہیں بڑھایا۔ اور آپ کے رب کی پکڑ ایسی ہی ہے، جبکہ وہ بستیوں کو ان کے ظلم پر پکڑتا ہے، بے شک اس کی پکڑ بڑی دردناک اور سخت ہے۔ اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو آخرت کے عذاب سے ڈریں۔ وہ ایک ایسا دن ہے جس میں سب لوگ جمع ہوں گے، اور وہ حاضری کا دن ہوگا، اور ہم اس کو ایک مدت تک کے لیے ٹال رہے ہیں جو مقرر ہے۔ جب وہ دن آئے گا تو کوئی جان اس کی اجازت کے بغیر گفتگو نہ کر سکے گی، پس ان میں کچھ بد نصیب ہوں گے اور کچھ خوش نصیب۔ پس جو لوگ بد نصیب ہیں وہ آگ میں ہوں گے، ان کو وہاں چیخنا ہے اور دہاڑنا۔ وہ اس میں رہیں گے جب تک آسمان اور زمین قائم ہے، مگر جو آپ کا رب چاہے۔ بے شک آپ کا رب کر ڈالتا ہے جو چاہتا ہے۔ اور جو لوگ خوش نصیب ہیں تو وہ جنت میں ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان اور زمین قائم ہے، مگر جو آپ کا رب چاہے۔ بخشش ہے بے انتہا۔ پس آپ ان چیزوں میں شک میں نہ رہیں جن کی یہ لوگ عبادت کر رہے ہیں، یہ تو بس اسی طرح عبادت کر رہے ہیں جس طرح ان سے پہلے ان کے باپ دادا عبادت کر رہے تھے، اور ہم ان کا حصہ پورا پورا دیں گے بغیر کسی کمی کے۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، پھر اس میں پھوٹ پڑ گئی، اور اگر آپ کے رب کی طرف سے پہلے ہی ایک بات نہ آ چکی ہوتی تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا، اور یہ لوگ اس کے بارے میں ابھی تک سخت قسم کے شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور یقیناً آپ کا رب ہر ایک کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دے گا، وہ باخبر ہے اس سے جو وہ کر رہے ہیں۔ پس آپ جمے رہیے جیسا کہ آپ کو حکم ہوا ہے، اور وہ بھی جنہوں نے آپ کے ساتھ توبہ کی ہے، اور حد سے نہ بڑھو۔ بے شک وہ دیکھ رہا ہے جو تم کرتے ہو، اور اس کی طرف سے نہ جھکو جنہوں نے ظلم کیا، ورنہ تم کو آگ پکڑ لے گی، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی مددگار نہیں، پھر تم کہیں مدد نہ پاؤ گے۔
اور نماز قائم کیجئے دن کے دونوں حصوں میں اور رات کے کچھ حصے میں۔ بے شک نیکیاں دور کرتی ہیں برائیوں کو۔ یہ ایک نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو نصیحت مانیں اور صبر کریں۔ بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ بس کیوں نہ ایسا ہوا کہ تم سے پہلے کی قوموں میں ایسے اہل خیر ہوتے جو لوگوں کو زمین میں فساد کرنے سے روکتے۔ ایسے تھوڑے لوگ نکلے جن کو ہم نے ان میں سے بچا لیا، اور ظالم لوگ تو اسی عیش میں پڑے رہے جو انہیں ملا تھا، اور وہ مجرم تھے۔ اور آپ کا رب ایسا نہیں ہے کہ وہ بستیوں کو ناحق تباہ کر دے، حالانکہ اس کے رہنے والے اصلاح کرنے والے ہوں۔ اور اگر آپ کا رب چاہتا تو لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتا، مگر وہ ہمیشہ اختلاف میں رہیں گے، سوائے ان کے جن پر آپ کا رب رحم فرمائے، اور اس نے اسی کے لیے ان کو پیدا کیا ہے۔ اور آپ کے رب کی بات پوری ہوئی کہ میں جہنم کو جنات اور انسانوں سے اکٹھے بھر دوں گا، اور ہم رسولوں کے احوال سے سب چیزیں آپ کو سنا رہے ہیں جس سے آپ کے دل کو مضبوط کریں، اور اس میں تمہارے پاس حق آیا ہے، اور مومنوں کے لیے نصیحت اور یاد دہانی۔ اور جو لوگ ایمان نہیں لائے ان سے کہہ دیجئے کہ تم اپنے طریقے پر عمل کرتے رہو، اور ہم اپنے طریقے پر عمل کر رہے ہیں، اور انتظار کرو، ہم بھی منتظر ہیں۔ اور آسمانوں اور زمین کی چھپی بات اللہ کے پاس ہے، اور تمام امور اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ بس آپ اسی کی عبادت کریں اور اسی پر بھروسہ رکھیں، اور آپ کا رب اس سے باخبر نہیں جو تم کر رہے ہو۔